ایسے دو کام جان لیجئے جن کو کرنے سے انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ کون ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا اللہ میری عمر بڑھا دے، اللہ ہمارے والدین کی عمر بڑھا دے، آمین کہیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی آمین اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں کتنا کون نیک ہے آپ میں سے۔ چلیے جانتے ہیں کہ کون کون سے کام ہیں وہ جن کو کرنے سے اللہ عمر بڑھا دیتا ہے۔ اے ہے قربان جاؤ مسلمانوں، دیکھیے فقیہ عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جی روایت لکھتے ہیں اپنی کتاب قرۃ العیون میں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے۔ اللہ، ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے اور وہ صدقہ دیتا ہے، تو صدقے کی برکت سے اس کی 3 دن کی عمر اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، حالانکہ آپ کتنی بھی دولت خرچ کر دے، ڈاکٹر 1 منٹ نہیں بڑھا سکتا، جی 1 منٹ میں اضافہ، یعنی صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے اور دولت بھی بڑھتی ہے۔ سبحان یعنی اگر مالدار ہونا چاہتے ہو اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں، بہت تکلیف میں، تو آپ کچھ دعا کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان کی زندگی کے آدھے دن غربت، تنگدستی اور مصیبت میں ہیں، اور ان کی زندگی کے آدھے دن مالداری اور خوشحالی میں ہیں۔ اللہ، یہ پریشان ہو گئے غربت سے، تو ان سے پوچھو کہ یہ پہلے خوشحالی چاہتے ہیں یا پہلے غربت چاہتے ہیں۔ آج آپ نے دعا کی تو میں جو ہے وہ آپ کی دعا کی برکت سے میں ان پر اختیار کے دروازے کھولتا ہوں کہ یہ جیسے چاہیں۔ تو اب چونکہ آدمی لالچی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دولت دے دو، پھر بعد میں غربت اور تنگدستی کے معاملے کو دیکھیں۔ تو دوسرے دن سے ان کے یہاں دولت آنی شروع ہو گئی۔ دولت آئی تو میاں بیوی نے سوچا اتنی دولت کریں گے کیا، بھئی اگر سنبھال کے رکھیں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے، اور خرچہ کریں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے۔ جی جب 5 سال کے بعد غربت آنی ہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کو خرچہ کر کر کے دوسروں کا بھلا کر دیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 سال تک دولت دوں گا تو ایک خرچہ کرو یا 1 کروڑ خرچہ کرو، 5 سال تک تو دیتا ہی رہے گا، اور نہیں بھی خرچہ کرے تو 5 سال تک دے گا، خرچہ کرے تو بھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، بہت بانٹا بہت بانٹا بہت بانٹا۔ 5 سال بھی گزر گئے، 6 سال بھی گزر گئے، 10 سال بھی گزر گئے، 15 سال بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ خوب دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ بولے وہ فلاں فلاں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے اس کی مولا ان کی تو 5 سال کے لیے یہ تھی، 5 سال سے زیادہ گزر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جب میں نے ان کو دینا شروع کیا تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کیا، تو جب یہ میرے بندوں پہ خرچ کرنے لگے تو پھر میں نے بھی اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب یہ بندے ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان سے اپنا ہاتھ کیسے روک لوں۔ یہ میرے بندوں کو دیتے جا رہے ہیں، میں ان کو دیتا جا رہا ہوں۔ یہ اپنی حیثیت کے مطابق میرے بندوں کو دیتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں اللہ کی دیے سے خرچ کرنے والے۔ اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ ان کو جو خرچ ملتا ہے اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ فقیروں کو، مسکینوں کو دیا کریں۔ اور جب کوئی دروازے پہ فقیر آئے تو کوشش کیا کرو کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیا کرو، تاکہ بچوں کو عادت پڑے بچپنے سے کہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ یہ ماحول ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس بھولے ہوئے سبق کو ہمیں پھر سے زندہ کرنا ہے۔ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں خرچ کرنے کا رواج ڈالیے، پھر اس کی برکت دیکھیے۔ صدقے کی برکت سے یہاں بھی عافیت ہے، صدقے کی برکت سے وہاں بھی عافیت ہے۔ ایک حدیث جو بخاری شریف میں ہے، جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اللہ ایسے بندے کو بری موت سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق۔ کیا بات ہے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ ایسے بندے کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو بری موت سے محفوظ فرماتا ہے۔ میرے عزیز، اس میں آپ نے ایک بات تو جان لی ہوگی، جانا مت ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر کے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ جان لی ہوگی کہ
دو کاموں میں سے ایک کام وہ یہ صدقہ ہے جو الحمدللہ آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ یہ آزمایا ہوا عمل ہے الحمدللہ، اور آزمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، ان پر عمل تو کر کے دیکھیں میرے عزیز، کتنی برکت ملیں گی، سنبھالی نہیں جائیں گی۔ تو پہلا عمل تو یہ ہو گیا زندگی بڑھانے کے، عمر بڑھانے کے کہ صدقہ کرو۔ دوسرا بتا دوں میں آپ کو، سنیے دھیان سے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان سے دعا کرواؤ، اور دعا کروانے کے لیے کہا نہیں جاتا، دعا دل سے نکلوائی جاتی ہے میرے عزیز، آپ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ خدمت کریں گے، ان کی دل سے خدمت کریں گے، گھر پریوار میں سب کا خیال رکھیں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر آپ کے والدین نے آپ کے لیے دل سے دعا کر دی، آپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کر دی نا، قسم خدا کی، جیسے امت کے حق میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے نا، ویسے ہی والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں بس دعائیں لینی ہے ان سے، وہ کیسے دعا دیں گے یہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ ان کے ذریعے سے جنت حاصل کر لو یا پھر ان کے ذریعے سے دوزخ حاصل کر لو، یہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے بھائی۔ میں کیا ہی بتاؤں، میں زیادہ لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن باتیں کام کی ہوتی ہیں تو زبان پر آتی ہیں تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخری میرے جملے نوٹ کر لیں، پھر میں جاتا ہوں۔ آخری جملے یہ ہے میرے عزیز، اگر چاہتے ہو زندگی میں برکت رہے، چاہتے ہو گھر میں خوشحالی رہے، چاہتے ہو رزق میں برکت رہے، چاہتے ہو پریشانیاں دور بھاگیں، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو، جان بوجھ کر۔ یہ کیسے بھی آپ نماز، بھائی نماز ہر حال میں فرض ہے، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑے میرے عزیز، نماز ہم پر فرض ہے، خدا کا قرض ہے۔ کبھی بھی کسی کا دل مت دکھانا، کبھی بھی کسی کا دل مت دکھانا، بہت بڑا جملہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ یہ چیزوں کو نوٹ کر لو، ان پر عمل کر لیں گے، انشاءاللہ خوشحالی رہے گی، گھر میں برکتیں رہیں گی، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ اور کبھی بھی والدین کی نافرمانی مت کرنا، ان کو راضی رکھنا، وہ جیسے بھی ہیں آپ کے حق میں اگر وہ برا بھی کر رہے ہیں، صبر کر لینا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے میرے عزیز۔ کوئی بھی ہے، وہ ماں باپ ہیں یا کوئی بھی ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ میں غلط بھی کر رہے ہیں، صبر کریں، وہاں سے کنارہ کر لیں، لیکن مزوری نہ کریں، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، گالی نہ بکیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے جاہل جو آج اپنے اس دور میں ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، گالی بکتے ہیں، اور بھائی جنہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ ابھی شاملی میں ایک بوڑھے باپ کو، کرسی پہ بیٹھا تھا وہ باپ، ایک جوان بیٹا اس کے تھپڑ گالوں پر مار رہا تھا، بھائی بڑا افسوس ہو رہا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی، یہ دل میں آ رہا تھا اگر یہ میرے سامنے ہوتا تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ خیر اللہ خیر فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو چند باتیں نوٹ کر لو بھیا، ماں باپ کی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لو، نبی کی یہ پیاری سنت چہرے پہ سجا لو، بے شمار برکتیں ملیں گی۔ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اپنی حیثیت کے حساب سے دیتے رہو، چاہے آپ کے 10 روپے صدقہ کرنے کی حیثیت ہے، 10 روپے سے روزانہ صدقہ کرو میرے عزیز، انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں کتنی بہاریں آئیں گی۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، سارے اچھے اعمال کر رہا ہے، تو کبھی یہ شکوہ مت کرنا، یا اللہ میں تو اتنا پرہیزگار ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، تو مجھے پھر بھی پریشان رکھ رہا ہے، کبھی یہ شکوہ مت کرنا میرے عزیز، ورنہ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ سے، آپ کے حق میں کہ کیا بہتر ہے، آپ نہیں، ہم نہیں جانتے، آپ سے بہتر اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ بس جس حال میں رکھے اللہ رب العزت، اس کا شکر ادا کرتے رہو، شکر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور پیش کرنا، آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، پیارا سا لائک کر دینا، لائک سے پتہ لگتا ہے کتنے لوگ ہماری باتوں سے متفق ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔